کچھ آوازیں سنی نہیں جاتی، تیز لہروں پر بجلی چمکتی، کچھ آوازیں سیدھا دماغ کے اندر اترتی، حارث آہستہ آہستہ پانی کے اندر جا اور سرگوشی سنائی دیتی، حارث خالی سائے، کیمرہ خود بخود اور کوئی پانی کے اندر غائب ہو جاتا۔ پچھلے 15 سال میں 27 لوگ غائب ہوئے، یا یوں بھی خود اپنی موت کی طرف چلے، مگر لاشیں مسکرا رہی تھی اور کسی کو معلوم نہیں کیوں۔ عائشہ آئینے میں دیکھتی ہے کہ جل پڑے نظر آتے، نیلا اندھیرا، چمکتی آنکھیں، میں مہنور ہوں۔ لوگ پانی کی طرف چل رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، جی دل کی دھڑکن تیز، یہ قتل نہیں، یہ دعوت۔ حارث اور جل پر ایک دوسرے کے قریب اور ہاتھ دل پر۔ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو کیا تم زندہ رہو گے؟ چیختی روشنی پھیلتی ہے اور پانی کے اندر کچھ حرکت، سمندر کی لعنت، کچھ لعنت ختم نہیں بلکہ وہ صرف نیا شکار ٹوٹ۔ رات کے ٹھیک 3 بج رہے تھے اور سمندر مکمل خاموش تھا۔ پھر اچانک پانی کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، حارث۔ پچھلے 15 سال میں 27 لوگ اس ساحل سے غائب ہو چکے تھے، 11 لاشیں ملی تھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان سب کے چہرے پر مرنے کے بعد سکون تھا، جیسے کہ وہ اپنی مرضی سے مرے۔ اگر تم خود چل کر اپنی موت کی طرف جاؤ تو کیا وہ قتل ہے یا پھر خودکشی؟ حارث کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک سمندری اساطی صوتیات کا ماہر تھا، لیکن اس کا کام صرف آوازیں سننا نہیں تھا، بلکہ وہ آوازوں کے پیچھے چھپی طاقت کو بھی سمجھتا تھا۔ سمندر ہمیشہ خاموش نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ایسی لہریں پیدا کرتا ہے جو انسان کے کانوں سے نہیں بلکہ براہ راست دماغ سے ٹکراتی۔ یہ آوازیں سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی، اور اگر کوئی زیادہ دیر تک ان کے اثر میں رہے تو وہ اپنی مرضی کھو دیتا ہے، اس کے خیالات، اس کے فیصلے، حتیٰ کہ اس کی زندگی بھی کسی اور کے کنٹرول میں چلی جاتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حارث کو اس ساحل پر بلایا گیا تھا، کیونکہ یہاں آوازیں صرف آوازیں نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک بلاوا تھا، وہ بھی موت کا بلاوا۔ حارث سمندر سے آنے والے لو فریکوینسی سگنلز کو ڈیکوڈ کر رہا تھا، ایسی لہریں جو انسانی دماغ کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ 3 لوگ تھے، عائشہ، ایک بہادر ڈرائیور کمال، ایک کیمرہ مین، اور ڈاکٹر فرید، برین ویوز کا ماہر۔ رات کو کمال نے پانی میں کیمرہ ڈالا، اسے اسکرین پر کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ جب اس نے زوم کیا تو ایک چہرہ نظر آیا جو کہ انسان نہیں۔ اگلی صبح کمال غائب تھا، اس کی لاش کنارے پر ملی اور وہ مسکراتا
مسکرا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کے بعد عائشہ کو خواب آنے لگا۔ ایک رات وہ نیند میں چلتے ہوئے سمندر کی طرف جانے لگی۔ کیا تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو اگر تمہارا دماغ تمہارا نہ ہو؟ حارث نے پانی میں جا کر اسے دیکھا تو وہ ایک جل پڑی، نصف انسان نصف مچھلی۔ اس کی آنکھوں میں درد بھی تھا اور بھوک۔ وہ سگنلز کے ذریعے بولی، میں ماہنور ہوں، مجھے ایک لعنت دی گئی ہے اور اس کے اصول ہے کہ ہر 7 دن کے بعد ایک روح کا خاتمہ کرنا، ورنہ جسم اندر سے ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ جو مجھے آزاد کرے وہ میری جگہ لے لے۔ حارث نے ڈیٹا چیک کیا۔ سب لوگ پہلے ریزسٹ کرتے تھے، خود اس کے پاس آتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو مارتی نہیں تھی، وہ انہیں خود مرنے پر مجبور کرتی تھی۔ عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی، اس نے خود کو دیکھا، پیچھے جل پری کھڑی تھی، وہ پلٹی، کوئی نہیں۔ ماہنور نے کہا، تم یہاں حادثاتی طور پر نہیں ہو، بلکہ میں نے تمہیں بلایا۔ طوفان شروع ہو جاتا ہے، لہریں چیخ رہی ہوتی ہیں۔ حارث پانی میں اترتا ہے تو قدم کے بعد اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے نیچے کھینچ رہا۔ ماہنور چیختی ہے، رک جا، یہ تمہیں ختم کر دے۔ حارث کہتا ہے، یہ قرض ایک انرجی لوپ، اگر کوئی اپنی مرضی سے مر جائے تو یہ لوٹ نہیں سکتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اچانک ان کے ارد گرد وہ سب لوگ نظر آنے لگتے ہیں جو مر چکے تھے۔ ماہنور روتی ہے، یہ سب تمہیں لے جائیں۔ حارث مسکراتا ہے، اگر تم زندہ رہو تو یہی کافی ہے میرے لیے۔ روشنی پھٹتی ہے، صبح کا وقت، سمندر خاموش تھا، عائشہ ساحل پر کھڑی تھی۔ ماہنور اب انسان تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی، لیکن کیمرہ پانی کے اندر جاتا ہے، اندھیرے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، اور پھر 3 آنکھیں کھلتی، کچھ لعنتیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف نیا شکار تلاش کرتی۔ اگر آپ کو جل پری، سمندر اور اس کے رازوں میں انٹرسٹ ہے تو اس کہانی کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔